رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، من سب نبیا، من سب نبیا، من سب نبیا، من سب نبیا، آج بھی میرے بابا جی دی، آج بھی ہمارے بابا جی دی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا من یشفع عند حضرت طه اشفع لنا یا اوجہ الشفعاء، نظرت الى بلاد اللہ جمعا کخردلۃ علی حکمت السالی، کیا دبے وہ کہ جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، کیا دبے وہ، کیا دبے وہ، کیا دبے وہ، کیا دبے وہ، کیا دبے وہ کہ جس پہ ہو حمایت کا پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا۔ محترم ذی وقار علماء کرام، پیران عظام، مشائخ کرام، سید السادات، تحریک لبیک پاکستان کے جملہ یو سی پی ایس ضلعی اور ڈویژن کے دیگر اضلاع سے آئے ہوئے میرے معزز ذمہ داران، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کچھ گفتگو کرنے سے پہلے ایک ایمان افروز بات جس میں کوئی مبالغہ نہیں، اور خصوصاً میرے قائد، میرے جانم سلطانم، میرے امیر محترم کے لیے ان کی نظر شاید مجھے یاد پڑتا ہے جب سے میں نے یہ خدمت سنبھالی ہے، دادو ضلع وہ واحد علاقہ ہے جسے جانم سلطانم کا پروگرام صرف اور صرف 6 دن قبل جو ہے اس کا ٹائم ملا۔ ایسا نہیں کہ مرکز ٹائم نہیں دے رہا تھا، لیکن اس میں بہت سارے راز افشا ہونے تھے، بہت ساری باتیں جس نے آج میرے ایمان کو مزید تازہ کر دیا کہ میں نے عرضی رکھی تھی مرکز کی بارگاہ میں، اور یقیناً جانم سلطانم کا شیڈول آپ خود ہی دیکھ رہے ہیں روزانہ کی بنیاد پر۔ ابھی مجھے ہمارے ذیشان بھائی بتا رہے تھے کہ 26 نومبر تک تو میں نے دیکھا ہے کہ امیر محترم کی روزانہ کی بنیاد پر مصروفیات ہیں، روزانہ کی بنیاد پر خطابات ہیں، اور آگے کا کچھ نہیں پتا۔ لیکن میرے لیے سعادت کی بات، میرے سندھی بھائیوں کے لیے، میرے دادو ضلع کے لوگوں کے لیے سعادت کی بات کہ اچانک مجھے فون آتا ہے کہ جناب آپ کو 3 تاریخ دی جا رہی ہے، آپ کر لیں گے؟ تو میں نے کہا جناب میں پوچھ کے بتاتا ہوں۔ میں نے غلام مصطفیٰ صاحب سے عرض کی، میں نے کہا جناب ٹائم یوں مل رہا ہے، آپ سوچ لیں کر لیں گے؟ وہ کہہ رہے ہیں صحیح کر لیں گے۔ میں نے کہا مشورہ کر لیں، آپ سوچ لیں کر لیں۔ غلام مصطفیٰ لاشری صاحب فرماتے ہیں کہ سائیں پھر کیا قائد ملت اسلامیہ علیہ رحمٰن نے کیا یہ اقبال کا شعر ہم کو یوں سناتے تھے کہ دشت و دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ سائیں آپ بس آپ بسم اللہ کریں، ہم حاضر ہیں۔ ان کی ٹیم نے، تمام کارکنان نے کر کے دکھایا۔ تو میں سب سے پہلے مبارکباد پیش کرتا ہوں، گفتگو انشاءاللہ مختصر کروں گا۔ آج کل ایک بڑا لفظ حکمرانوں کی جانب سے جو ہے وہ چل رہا ہے، جتھے۔ جتھوں کو جو ہے وہ حاوی نہیں ہونے دیا جائے گا، کسی جتھے کا بزور طاقت کوئی بھی اس کی بات قبول نہیں کی جائے گی۔ میں نے کہا پتہ نہیں کس جتھے کی بات کی جا رہی ہے، وہ انہی کو پتہ ہوگا۔ آج مجھے ہنسی آئی وزیر داخلہ کا، سرفراز بگٹی صاحب کا ایک جارحانہ بیان سن کر
انہوں نے پریس کانفرنس کی اور یہی الفاظ دہرائے. میں نے کہا ایک کاش کہ یہ پریس کانفرنس اور یہ درد اس وقت اٹھتا, یہ جذبہ اس وقت جاگتا جب مستون کے اندر ہمارے بیسیوں عشاقان رسول 40 سے زائد عشاقان رسول وہاں شہید ہوئے. کاش وہاں چستی دکھائی جاتی کہ فوری طور پر وہاں پر یہ حکمران, یہ ظالم اور سنگدل حکمران, میں کہوں گا کہ یہ اس وقت پہنچتے اور ان غریبوں کی داد رسی کرتے, ان کے زخموں پر مرہم رکھتے. اور آج عشاقان رسول کو یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ آج تکلیف, مجھے نہیں پتا کہ وہ جتھا کس کو کہہ رہے ہیں, لیکن جو تکلیف نظر آئی, جو ٹائمنگ نظر آئی کہ الحمدللہ ایک جتھا جس کا ذکر اب میں کروں گا, ایک جتھے کا ذکر آپ نے کیا, مجھے نہیں پتا وہ جتھا کون سا ہے, لیکن ایک جتھے کا ذکر میں بھی کروں گا کہ یہ وہ جتھا ہے جب غازی ملت اسیر ناموس رسالت تھے ملک ممتاز حسین قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ. یہ جتھا روڈوں پر نکلا کراچی سے لے کے کشمیر تک, لیکن اس ملک کا ایک پتا تک نہیں ٹوٹا. یہ وہ جتھا تھا جب غازی ملت کو پھانسی پر چڑھا دیا گیا, ان کے لخت جگر کو جو 5 سال کا بچہ جس کا, اور اس عاشق رسول کو تختہ دار پر چڑھا دیا گیا. 60 لاکھ کا جنازہ, دنیا حیران, لوگ پریشان کہ یہ بپھرا ہوا جتھا, میں جتھا کہوں گا, جتھا یہ نظر میں ذہن میں رکھے گا, جتھا یہ بپھرا ہوا جتھا پارلیمنٹ صرف 2 کلومیٹر دور ہے, کہیں اس پارلیمنٹ میں نہ گھس جائے اور اس ملک کی اینٹ سے اینٹ نہ بجا دے, لیکن اس جتھے کا ایک قائد ہے, نام میں لوں گا آخر میں, اس نے اس وقت ایک نعرہ لگایا, پاکستان کا مطلب کیا. سکون کا سانس لیا حکمرانوں نے. ہم تو کچھ اور سمجھ رہے تھے, ہم تو سمجھتے تھے آج ہماری حکومت گئی, آج ہماری عیاشوں کا ہمیں جو خمیازہ ہے وہ بھگتنا پڑ جائے گا, لیکن قربان جاؤں اس جتھے کے قائد پر. کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی ہے. میڈیا نے بڑا تانے دیے کہ روڈوں پر آ جاتے ہو, آؤ نا سسٹم کے اندر, آؤ نا مقابلہ کرو. ڈیموکریسی سسٹم میں آیا, آپ بڑے جذباتی ہیں علامہ صاحب, آپ اس سسٹم میں آئے. ٹھیک ہے جناب, سسٹم میں آتے ہیں. مئی 2017 کو تحریک اس جتھے کی وہ انٹری ہوتی ہے اس ملک کے سسٹم کے اندر, اور 2018 میں الیکشن ہوتا ہے. لاکھوں ووٹوں پر ڈاکہ مار دیا جاتا ہے, اور صرف اس خاطر سیٹیں نہیں دی جاتی کہ تم نے ہمارے باطل نظریے پر لبیک نہیں کہا, لیکن وہ بھول گئے یہ تو اپنا سودا بازار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں کر آئے. کوئی بات نہیں. میرے قائد اس احتجاجی ریلی میں جو اسلامیہ کالج کراچی کے اندر نکالی گئی, جس میں لاکھوں کا مجمع تھا, میرے قائد نے, میں قربان جاؤں اپنے قائد کی شان کے اوپر, کہ اس جتھے کے قائد نے یہ فرمایا کہ لاکھوں ہمارے ایم پی ایس ایم این اے کے ووٹ, کروڑوں ووٹ چرا لیے جائیں, اور وہ 7 مرتبہ زمین کھلے اور اس میں دھس جائیں, ہمارے لیے یہ چیزیں کوئی اہمیت نہیں رکھتی, لیکن فقط اس بات کے کہ ہماری یہ سب سے بڑا کائنات کا مسئلہ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. وہ جتھا اس وقت بھی نہیں بپھرا, اس نے اس وقت بھی نعرہ کیا لگایا, پاکستان کا مطلب کیا, ان اللہ مع الصابرین. اس کے بعد کہانیاں نہیں رکتی. گیرٹ ویلڈر گستاخی کرتا ہے, اس ملعون کے ناک میں رسی ڈالی جاتی ہے, بغیر کسی اسلحے, بغیر کسی ایک چاقو کے, بغیر کسی ملک کا کوئی پتا توڑے ہوئے اس جتھے کے. پھر آگے کہانی چلتی ہے آسیہ ملعونہ کی رہائی کے لیے. اس وقت بھی یہ جتھا
اس کے لوگ فیض آباد سے لے کر کے 2017 سے لے کر کے پھر اپنے آپ کو قربانی کے لیے پیش کرتے ہیں اور 20 شہادتیں ہوتی ہیں، لیکن پھر بھی نعرہ کیا لگتا ہے اس جتھے کی طرف سے؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ آگے کہانی بڑھتی ہے۔ فراز کا خنزیر صدر ملعون وہ گستاخانہ خاکے بنواتا ہے سرکاری سطح پر۔ قائد ملت اسلامیہ علم پکڑتے ہیں، علم اٹھاتے ہیں اپنے بابا جان کا، اور میدان عمل میں آتے ہیں اور اس حکومت کے ساتھ معاہدہ کرتے ہیں اور امن کی ضمانت بھی دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ اب بھی باز آ جاؤ، وارن کرتے ہیں پیار سے، محبت سے، ہر طریقے سے۔ لیکن ہوتا کیا ہے؟ رمضان کے بابرکت مہینے میں حفاظ کلام، شیخ الحدیث، ننھے بچوں کے اوپر سیدھی گولیاں چلائی جاتی ہیں، تیزاب سے ملا پانی لگایا جاتا ہے، ان پر ڈالا جاتا ہے، لیکن پھر بھی اس ملک کا ایک پتہ نہیں ٹوٹتا اور وہی نعرہ لگتا ہے کہ لبیک یا رسول اللہ، اور اس کے ساتھ نعرہ لگتا ہے پاکستان کا مطلب کیا؟ کہانی بہت طویل ہے اس جتھے کی۔ پھر جتھے کو تانا دیا جاتا ہے کہ تم نے سیاست میں کیا کیا۔ یہ جتھا اترتا ہے میدان میں اور KPK سے لے کر کے بلوچستان کی پہاڑیوں سے ہو کر کے دادو کے پہاڑوں تک پہنچتا ہے اور سیلاب زدگان کی خدمت کرتا ہے۔ یہ 27 سالہ قائد ملت اسلامیہ ایک جذبے کے ساتھ گراؤنڈ پر اترتے ہیں، نہ کوئی پروٹوکول، نہ کوئی بات، اور اس جتھے کا قائد لوگوں کی خدمت کے لیے اپنا آپ کو پیش کرتا ہے، عبادت سمجھ کے، خدمت خلق سمجھ کے۔ پھر بھی اس ملک کے ایک پتہ تک نہیں ٹوٹتا۔ آج ہمیں یہ بات سمجھائی جا رہی ہے، لیکن نہ 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 نہ، قادیانیوں کو اس ملک میں کیا اس کائنات کے کسی کونے میں قبول نہیں کیا جائے گا۔ بس بات طے ہے، قادیانی کو کہیں قبول نہیں کیا جائے گا۔ اگر ہم کوئی آئین کے معاملات یا ادارے والے بیٹھے ہیں، آئین کے منافی کوئی بات نہیں ہوگی، بات ذہن میں رہے، غازی ملت سے لے کر کے آج تک اس ملک کو کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ ہم نے جو کام کیا آئین اور قانون کے تحت کیا، اور آئندہ بھی کریں گے۔ یہ قادیانیوں کے خلاف ہمارا آئین کہتا ہے کہ ان کو اپنی گندگاہوں کو مسلمان کے شعار اسلام سے مشابہت یہ دے ہی نہیں سکتے۔ تو جو آئین میں بتا دیا گیا ہم صرف اتنی بات کرتے ہیں کہ اس پر عمل درآمد کرائیں۔ بس میرے بھائیوں، جیسا کہ غلام مصطفیٰ الاشعری صاحب نے فرمایا کہ اب اپنی آنکھیں کھولنی ہوں گی، اب دائیں بائیں کی باتیں چھوڑنی ہوں گی، سارے معاملات چھوڑنے ہوں گے، اپنی میں کو مارنا ہوگا اور دین کو تخت پہ لانے کے لیے اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ الیکشن 2024 نہایت ہی نزدیک ہے، ایک ایک گھر کا دروازہ کھٹکھٹانا ہوگا اور لوگوں کو بتانا ہوگا کہ آج تک تم نے بجلی، پانی، گٹر کی نالیوں کے نام پر بہت دھوکہ کھا لیا۔ آج آؤ اور حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ اور کہہ دو کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا سب کچھ قربان آپ پر، میرا سب کچھ قربان آپ پر۔ مشکلات آئیں گی، سب کچھ آئے گا، لیکن کوئی نہیں مر گیا۔ کسی کا ماشاءاللہ میرے قائد کی دستار کے جو ہے وہ غز بڑھ گئے، میرے قائد کی ماشاءاللہ شان بڑھ گئی۔ میرے جتنے یہاں پر جو ذمہ داران بیٹھے ہوئے ہیں، اسیر ناموس رسالت، یہ سارے بیٹھے ہوئے ہیں۔ پوچھے غلام مصطفیٰ الاشعری کو کون سا مدرسہ بند ہو گیا، کون سی مسجد کو تالا لگے، پوچھے راشد صاحب کو کہ ان کے ساتھ کیا ہوا۔ یہ مدرسے کے سید زادے بیٹھے ہیں، ان سے پوچھے مدرسے میں کتنے طلبہ کم ہو گئے اور مدرسے میں کتنی رونقیں بڑھ گئیں۔ یہ ہمارے قاسمی صاحب بیٹھے ہیں، یہ دیگر ہمارے حضرات بیٹھے ہیں، یہ مصطفیٰ جج صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ڈویژنل امیر صاحب، ان سے پوچھئے ان کا کاروبار پہلے کتنا تھا، آج کتنا ہو گیا اسیر ناموس رسالت بننے کے بعد۔ میں خود اس بات کا گواہ ہوں، کچھ نہیں ہوتا، یہ ایک شراب ہے، یہ ایک شیطان کا دھوکہ ہے۔ آئے نکلے اور باہر اپنا کردار ادا کریں۔ باقی پھر میرے قائد نے فرما دیا، یہ تو نصیبوں کی بات ہے، یہ تو نصیبوں کی بات ہے کہ انسان کے نصیب میں کیا ہے۔ باقی میرے قائد کا یہی پیغام ہے کہ انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، اور یہ فرما دیا میرے قائد نے کہ یہ سفر ہے کوئے جانا، یہاں قدم قدم بلائیں، جسے زندگی ہو پیاری وہ یہیں سے لوٹ جائے۔